سنا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، آج 8واں دن گزر گیا، کل 9واں دن آنے والا ہے اور جلد ہی گزرنے والا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی تیز پانی کے بہاؤ کی طرح گزرتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں فکر ہی نہیں کہ کیوں گزرتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے، اور مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزریں گے جیسے آگ جلتی ہے تو آگ کے اندر سے ایک چنگاری اڑتی ہوئی نکلتی ہے، اڑتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آگ کے اندر سے جس طرح ایک چنگاری نکلتی ہے اور نکلتے ہی ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی ہمارے دن گزر رہے ہیں۔ ایک شخص تھا، پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا، ساتھ میں درد بھری آواز میں، درد بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، لوگو مجھ سے میری برف خرید لو، میرا بیت المال پگھلتا چلا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ پر رحم کرو، مجھ سے میری برف خرید لو، اگر نہیں خریدو گے تو مجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا، میں خسارے میں چلا جاؤں گا، مجھ پر رحم کرو، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے، مجھ سے میری برف خرید لو۔ وہاں سے ایک اللہ والا گزرا، متقی پرہیزگار انسان گزرا، جیسے ہی اس اللہ والے نے برف بیچنے والے کی درد بھری آواز سنی تو اس کے قدم رک گئے، اس کے قدم جم گئے۔ وہ اللہ والا کہنے لگا، او برف بیچنے والے، تیری آواز سن کر مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ یاد آ گیا۔ او برف بیچنے والے، جس طرح تیری برف پگھل رہی ہے اسی طرح میری زندگی پگھل رہی، تیری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی اور میری زندگی لمحہ لمحہ کر کے پگھل رہی ہے۔ اگر تو اپنی برف کے بدلے، پگھلتی ہوئی برف کے بدلے پیسے لے لے گا، دینار لے لے گا، درہم لے لے گا، پھر تو تیری برف تیرے کام آ گئی، نہیں تو تجھے خسارے کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا۔ سیم اسی طرح اگر میں بھی اپنی تیز پانی کے بہاؤ کی طرح گزرتی زندگی میں نماز پڑھ لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، رمضان کا ادب کر لوں گا، رمضان کے روزے رکھ لوں گا، رمضان کی بھوک پیاس برداشت کر لوں گا، پھر تو میری زندگی بھی میرے کام آ گئی، نہیں تو میں بھی خسارے میں چلا جاؤں گا، نہیں تو پھر تیری طرح مجھے بھی نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا۔ تو خیر، آج کے 8ویں اور کل کے 9ویں روزے میں ہم نے قبولیت کی ایک ایسی گھڑی تلاش کرنی ہے، ایک ایسا لمحہ تلاش کرنا ہے جس لمحے میں، جس گھڑی میں دعا کی قبولیت کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، جس گھڑی میں انسان کی ہر ایک دعا قبول ہوتی ہے، انسان بس سوچتا ہے اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، انسان کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ آج کے 8ویں روزے اور کل کے 9ویں روزے میں ہم نے قبولیت کی گھڑی تلاش کرنی کہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ صرف ایک چیز کا پتہ لگانا ہے کہ قبولیت کا وقت کون سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قبولیت کا وقت کون سا ہے، قبولیت کی گھڑی کون سی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، جب مرغ بانگ دے اس وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جب مرغ کو بانگ دیتا دیکھو تو اس وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگ لیا کرو، کیونکہ مرغ بانگ ایسے نہیں دیتا، یہ آسمان میں برکت، رحمت اور قبولیت کے دروازوں کو کھلتا ہوا دیکھتا ہے تو بانگ دیتا ہے۔ تو فرمایا، جب تمہیں پتہ چلے کہ عرش الہی میں قبولیت، رحمت اور برکت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں تو اس وقت اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے ضرور بھر دے گا۔ فرمایا، جب نماز کے لیے صفیں درست کی جا رہی ہوں، صفیں صحیح کی جا رہی ہوں، یہ لمحہ بھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ وقت تھوڑا سا ہے، بالکل ہی معمولی سا وقت ہے، اگر اسی وقت میں
کوئی بھی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالی دامن بھر دیتا ہے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے۔ فرمایا جب مکبر تکبیر پڑھتا ہے اور تکبیر کے دوران جب وہ قد قامت الصلاۃ پڑھتا ہے، قد قامت الصلاۃ تک جاتا ہے، یہ لمحہ بھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی عرش میں برکت، رحمت اور قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو چاہے مانگ لیا کرو اور ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فرمایا جب مؤذن آذان دیتا ہے، آذان کے فوراً بعد جو بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ فرمایا روزے کی حالت میں جب پیٹ میں بھوک محسوس ہونے لگے، روزے کی حالت میں پیاس محسوس ہونے لگے، خاص طور پر افطاری سے 1-2 گھنٹے پہلے یہ کیفیت شروع ہوتی ہے کہ روزے دار کے پیٹ میں کروٹ لیتا ہے، بھوک دیتا ہے، پیاس دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں روزہ ہوں۔ فرمایا روزے کی حالت میں جب بھوک اور پیاس لگنے لگے تو اس وقت بھی اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگ لیا کرو۔ اور سنو، اسی بھوک اور اسی پیاس کے دوران اگر انا اعطیناک الکوثر پڑھ لی جائے تو کیا ہی بات ہے، پھر تو کمال ہو گئی۔ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کے دوران انا اعطیناک الکوثر پڑھنے والے شخص کی ہر ایک حاجت قبول کی جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھنے والے شخص کو رزق وسیع سے مالا مال کیا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس میں انا اعطیناک الکوثر پڑھنے والے شخص کو رزق وسیع عطا کیا جاتا ہے۔ اس قدر رزق وسیع عطا کیا جاتا ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ اس کی امیری پر رشک کرتے ہیں، بڑے بڑے مقدروں والے، بڑے بڑے سکندر اس کے مقدر پر رشک کرتے ہیں۔ فرمایا روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس میں انا اعطیناک الکوثر پڑھنے والے بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ نیک نرینہ اولاد عطا کرتا ہے۔ بھوک اور پیاس میں روزے کی حالت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دیتا ہے۔ بھوک اور پیاس میں روزے کی حالت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ مقدر کا سکندر بنا دیتا ہے، شاندار بنا دیتا ہے، قابل عزت، قابل احترام بنا دیتا ہے۔ سورۃ الکوثر کی پہلی آیت میں رزق ہے، برکت ہے، رحمت ہے اور قرضوں کی خلاصی ہے۔ سورۃ الکوثر کی پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر میں محبت ہے، پیار ہے، امن ہے، سکون ہے، دلی اطمینان ہے، قلبی سکون ہے۔ جو روزے کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی حالت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیتا ہے، ایسے سمجھو کہ وہ دنیا کا شاندار انسان ہے، وہ خوش قسمت انسان ہے۔ کسی نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا کہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہے، قبولیت کا وقت کون سا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا بے چینی کے وقت، بے قراری کے وقت جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو فرمایا روزے کی حالت میں افطاری سے 1-2 گھنٹے پہلے جب بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک اندر سے گھومتی ہے، کروٹ لیتی ہے، جب روزہ بتاتا ہے کہ میں ہوں، اس وقت انسان بے چین ہونے لگتا ہے۔ تو فرمایا جب بے چینی ہونے لگے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، برکت اور قبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگی جائے اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عقل اور نفس کو پیدا فرمایا تو دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ سب سے پہلے عقل سے پوچھا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ عقل نے کہا یا باری تعالیٰ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ بڑی عاجزی اور انکساری سے کہا، ادب و احترام سے کہا، مالک تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کو بڑی ہی عزتوں سے نوازا۔ ساتھ میں ہی اللہ تعالیٰ نے نفس سے پوچھا، نفس بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ نفس نے کہا تو ہے اور میں ہوں۔ اچھا تیرے اندر تکبر ہے، تیرے اندر میں ہے،
تیرے اندر فخر ہے جو کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ جب نفس نے کہا تو ہے اور میں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرشتوں نفس کو 100 سال جہنم کی آگ میں جلایا جائے۔ نفس کو 100 سال جہنم کی آگ میں جلایا گیا، پھر اللہ کے حضور لایا گیا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اللہ نے پوچھا بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ کہا تو ہے اور میں ہوں۔ اچھا ابھی بھی تیرے اندر سے تکبر کا خاتمہ نہیں ہوا، تیرے اندر سے یہ میں ختم نہیں ہوں۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اسے 100 سال بھوک اور پیاس کی سزا دی جائے، بھوک اور پیاس میں رکھا جائے، نفس کو 100 سال بھوکا پیاسا رکھا جائے۔ اللہ کا حکم سنتے ہی فرشتوں نے نفس کو 100 سال مسلسل بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، پھر اللہ کے حضور لایا گیا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ اللہ نے پوچھا بتا تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ 100 سال بھوکا رہنے کے بعد، 100 سال پیاسا رہنے کے بعد تب اللہ کی پہچان نصیب ہوئی، تب آ کر نفس نے کہا مالک تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ اس کا مطلب بھوک اور پیاس اللہ تعالیٰ کی پہچان نصیب کرتی ہے۔ جب نفس امارہ خود پر غالب ہو تو بھوکے رہو، پیاسے رہو، بھوک سے نفس امارہ کو سزا دو، پیاس کے ذریعے نفس امارہ کو سزا دو۔ جب ہم نفس کے پجاری ہو گئے، جب ہم اپنے نفس امارہ کو خدا مان بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، رحم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا مہینہ ہم پر بھیج دیا کہ رمضان کے روزے رکھ کے بھوکے اور پیاسے رہ کر ہم اپنے نفس کو اللہ کے حضور جھکا سکیں، اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکائیں، نفس کو پیاسا اور بھوکا رکھیں تاکہ نفس کو اللہ کی پہچان نصیب ہو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔